अहम खबर देंगे आपको कोयटा से। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स रवाना हो गई हैं। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा तरीन से। मुस्तफा बताइएगा। देखिए जी, चमन फाटक कोयटा शहर के वस्त में वाक़ है और कोयटा रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल है। बताया जा रहा है कि चमन फाटक पर रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है जिसकी जद में ट्रेन और एक बोगी भी आई है, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां भी इस धमाके की जद में आई, जिनमें इस वक्त आग लगी हुई है। धमाके से कुर्ब जवार के अलावा शहबाज सोन तक इमारतों की शीशे, दरवाजे और खिड़कियां टूट गई हैं। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम बशमूल नफरी के जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं और एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड को कॉल की गई है। बताया जा रहा है कि धमाका उस वक्त हुआ जब चमन फाटक से ट्रेन गुजरने वाली थी और फाटक बंद किया जा रहा था। ताहम इस सिलसिले में अभी कंफर्म नहीं हो सका है कि धमाके का हदफ क्या था। अलबत्ता इस धमाके के नतीजे में चमन फाटक से मुत्तसिल पार्किंग है, उसमें आग लगी हुई है और उसमें मुतअद्दिद गाड़ियां खड़ी हैं जो आग की जद में आई हैं। इस वक्त फायर ब्रिगेड के अलावा एम्बुलेंसेज भी वहाँ पर पहुंचने लगी हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। अच्छा मुस्तफा, धुएं के बादल भी हम उठते हुए देख सकते हैं। कुछ बताया गया है कि धमाका किस नौयत का था और इस इलाके के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, धमाका इंतहाई शदीद नौयत का था। धमाके की आवाज दरियाब तक और कोई 3 किलोमीटर के फासले पर नवा किली तक सुना गया, जबकि जय वक़ुआ से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक इलाके का ताल्लुक है तो ये रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल इलाका है जिसमें आबादी भी है और एक शादी हॉल भी वाक़या है, जबकि एक बड़ी जामा मस्जिद भी वाक़या है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त जो ज्यादा मुतासिर है वो रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल कार पार्किंग है, जो जिसमें गाड़ियां खड़ी थी, वो ज्यादा मुतासिर हुआ है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम जाए वक़ुआ पर पहुंच रहे हैं। अच्छा मुस्तफा, ये बताएगा कि किसी किस्म की अब तक कोई जानी नुकसान की इतलात आई है? जानी नुकसान की इतला इस वक्त तक हमें ये मौसूल हो सकी है कि मुतअद्दिद अफराद जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं, चूंकि वक़ुआ के अलावा कुर्ब जवार में इमारतों के शीशे, दरवाजे और खिड़कियां बहुत बड़ी तादाद में टूटी हुई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शीशे टूटने और दरवाजे और खिड़कियां टूटने की वजह से जूनियर एस्टेट कॉलोनी के अलावा चमन फाटक, फकीराबाद और मलिका इलाकों में लोग जख्मी हो सकते हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अलबत्ता इस वक्त तक कोई तादाद अस्पताल पहुंचाया जाएगा कि अब तक रेस्क्यू टीम्स जाए वक़ुआ पर नहीं पहुंची है? मुस्तफा, रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। अलबत्ता जिस तरह मैं बता रहा हूं कि धमाका इंतहाई शदीद नौयत का था और कुर्ब जवार की इमारतें जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि इन इमारतों में ज़ाहिर शीशे टूटने और दरवाजे और खिड़कियां टूटने से लोग जख्मी हो सकते हैं, जो रफ्ता रफ्ता रिपोर्ट भी होंगी और अस्पताल भी पहुंचाए जाएंगे। अलबत्ता फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो तलब की गई हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा भिखांगी रोड से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मूव हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो जाए वक़ुआ पर मूव की जा चुकी हैं और इसके बाद जो है पहला काम ये होगा कि जो जानी नुकसान हुआ होगा उसको रेस्क्यू करने के हवाले से इकदाम करने होंगे, जबकि जो पार्किंग में आग लगी है उस आग को बुझाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। अच्छा मुस्तफ़ा खान, हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रैक के एक तरफ आग लगी हुई है, वहाँ से धुएं के बादल उठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ये जो वीडियो इस वक्त चल रही है इसमें ये भी देखा जा रहा है कि लोग गुजर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो लोगों को जाए वक़ुआ से दूर रखने के लिए वहाँ पर नफरी पहुंची है। जाए वक़ुआ चमन फाटक से चंद मीटर के फासले पर है और एक जानिब ट्रैक के ज्वाइंट रोड गुजरता है, जबकि दूसरी जानिब वाइट रोड है। वाइट रोड से मुत्तसिल सरकारी दफातर भी है, वहाँ पर मुख्तलिफ घर भी वाक़या हैं, जबकि जिस तरह मैंने बताया कि जामा मस्जिद भी है और उससे मलिका आबादी भी है। तो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम का बताना है कि चमन फाटक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अलबत्ता ट्रैक से मुत्तसिल वाइट रोड की जानिब जो है जो पार्किंग थी गाड़ियों की उसमें आग लगी हुई है और शहरियों को अब वहाँ तो इस वक्त तक तो शहरी जो है वो वाक़ियतन मोबाइल से तस्वीरें बना रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। अलबत्ता इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले रेस्क्यू का काम किया जा सके, उसके बाद फिर धमाके की नौयत और शिद्दत जो है वो मालूम की जाएगी। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब किया गया है, स्क्वाड के पहुंचने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि
یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا. البتہ اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ ٹریک سے وائٹ روڈ کی جانب، یعنی یہ دھماکہ خیز مواد جو تھا وہ ٹریک اور وائٹ روڈ کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس میں جو ہے رکھا گیا تھا، یا وہاں پر یہ دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ دھماکے سے پھٹا، جس کے نتیجے میں اس قدر ٹھیک ہے. نقصان ہوا ہے. بالکل دیکھا جا سکتا ہے کہ پھاٹک کے ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے اور دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. امدادی ٹیمز جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں. بڑی تعداد میں ریسکیو کی جو ٹیمز ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہی ہیں، اور چمن پھاٹک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. پولیس کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر پہنچ رہی ہے، جبکہ لوگوں کے لیے وہ جگہ بند بھی کی جا رہی ہے. امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی اہم نوعیت کا یہ دھماکہ تھا، اور ریلوے کی پھاٹک کی ایک طرف جو ہے دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ اس علاقے میں مسجد بھی موجود ہے اور رہائشی بھی وہاں پر رہتے ہیں. اور اب جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. پولیس کی ٹیمز جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ ریسکیو کی ٹیمز بھی وہاں پر جا رہی ہیں. اب تک جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات ہم تک نہیں آئی ہیں. جیسے جیسے وہ بھی آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے. ویسے یہی بتایا جا رہا ہے کہ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. امدادی ٹیمز جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں. پولیس کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہے، جبکہ ریلوے پھاٹک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. اور ریلوے پھاٹک کے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین بھی کھڑی ہے اور دوسری جانب آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور پھاٹک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہے. کوئٹہ کا یہ واقعہ ہے، چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ ہوا ہے. پولیس کا یہ بتانا ہے کہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور رہائشی علاقہ یہ معلوم ہوتا ہے، مسجد بھی وہاں پر ہے. اور ہمارے مصطفیٰ ترین نے بھی یہ بتایا، بیورو چیف نے، کہ وہاں پر شیشے بھی ٹوٹے ہیں، اطراف میں مسجد بھی ہے، گھر بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ مالی نقصان کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں اور چمن پھاٹک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، اور پولیس اور ریسکیو ٹیمز وہاں پر پہنچ رہی ہیں، جبکہ فائر بریگیڈ کا عملہ بھی وہاں پر پہنچ رہا ہے. کوئٹہ کا یہ واقعہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اہم نوعیت کا یہ دھماکہ ہوا ہے اور کسی قسم کی جانی نقصان کی اب تک اطلاعات نہیں آئی ہیں، جبکہ زخمیوں کی اطلاعات اب آ رہی ہیں. لیکن کیا نمبر ہے یہ ابھی ہم آپ کو بتانے سے قاصر ہیں. جو اطلاعات آئیں گی اور ریسکیو ٹیمز وہاں پر پہنچیں گی اور جو اطلاعات آئیں گی وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی. کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور امدادی ٹیمز اور پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے. پھاٹک کا جو اطراف ہے وہ لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھاٹک کے ایک طرف دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ آگ بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب ایک ٹرین بھی وہاں پر موجود ہے اور رہائشی علاقہ ہے. یہ اطلاعات یہی ہیں کہ یہ رہائشی علاقہ ہے، ارد گرد گھر بھی ہیں، شاید اسکول بھی ہے اور مسجد بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر مسجد بھی ہے. اور دھماکہ اس نوعیت کا تھا کہ وہاں پر شیشے بھی ٹوٹے ہیں. مصطفیٰ ترین کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. مصطفیٰ ترین، بتائیے گا زخمی لوگ ہیں آپ نے بتایا، مطلب کیا تعداد ہے ان کی، کچھ پتہ چل سکا؟ دیکھیں جی، اس وقت تک تو سرعزت تعداد نہیں معلوم ہو سکی. البتہ ریسکیو اداروں کے حکام کا یہ ضرور بتانا ہے کہ دھماکہ چونکہ انتہائی شدید نوعیت کا تھا اور اس کی وجہ سے قرب جوار کی عمارتیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. خصوصاً جونیئر اسسٹنٹ کالونی اور فقیر آباد کا جو علاقہ ہے، اس میں متعدد گھر اور جو مکانات تھے وہ متاثر ہوئے. ان کے شیشے ٹوٹے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہیں، دروازے اکھڑ گئے باقاعدہ. تو اس سے خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور زخمی ہوں گے. البتہ جہاں تک اسپاٹ کا تعلق ہے، جائے دھماکہ کا تعلق ہے، تو وہاں پر آبادی تو نہیں ہے، ٹرین ہی گزرتی ہے، ریلوے ٹریک ہے اور ساتھ ہی پھر دیوار بھی ہے. البتہ جو پارکنگ تھی گاڑیوں کی وہ اس پٹڑی کے قریب واقع تھی. اس پارکنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اور خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی لوگ زخمی ہوں گے. لیکن اس وقت تک تعداد بھی کنفرم نہیں کی جا سکی ہے اور اس وقت تک سول اسپتال سے ابھی میری بات ہوئی، وہاں بھی ابھی تک کوئی زخمی پہنچایا نہیں جا سکا. سول اسپتال تقریباً نصف کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، سب سے قریب پڑتا ہے. تو جو بھی زخمی ہوں گے وہ لا محالہ سول اسپتال پہنچائے جائیں گے. البتہ اس وقت تک کوئی زخمی سول اسپتال نہیں پہنچایا جا سکا ہے. دوسری جانب سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت معلوم کی جا رہی ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس دھماکے کی نوعیت کیا تھی اور اس کا ہدف کیا تھا اور اس میں کتنا دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا ہے. یہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا.
ٹھیک ہے، مصطفیٰ ترین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے معاہدے کے لیے زیادہ تر معاملات طے پا گئے، معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے، معاہدے کے بعد آبدائے ہرمز کھول دی جائے گی، معاہدے کی حتمی تفصیلات اور آخری نکات پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران سے معاہدے کے حوالے سے ان کی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات ہوئی ہے، سعودی ولی عہد عرب امارات کے صدر امیر قطر سے بھی بات ہوئی، ترکی کے مصر، اردن اور بحرین کے رہنماؤں سے بھی بات چیت ہوئی۔ معاہدہ امریکہ، ایران اور دیگر مسلم ممالک کے درمیان ہوگا۔ مسلم ممالک سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر اچھی گفتگو ہوئی، اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا۔ دفاعی ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں امریکہ ایران ڈیل کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فعال کردار ادا کرتے ہوئے سیز فائر ٹوٹنے نہیں دیا۔ ماہرین بین الاقوامی امور ڈاکٹر قمر چیمہ کا کہنا ہے عالمی امن میں اہم کردار پر فیلڈ مارشل کو امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا کہ پورے مڈل ایسٹ کا آئل اور گیس کی جو شپنگ وہ رکی ہوئی تھی، ایران کے گیس اور آئل رکی ہوئی تھی۔ آپ اسے سوچیں گے کتنا اس خطے کو نقصان ہو رہا تھا، اور دنیا کو اکنامک کرائسس ہو رہے تھے، دنیا کو انرجی کرائسس ہو رہے تھے، دنیا کو فوڈ سیکورٹی کے کرائسس ہو رہے تھے۔ لیکن اگر یہ دوبارہ خدا نہ خواستہ لڑائی ہوتی اور 4 دن چلتی تو آپ سوچیں کہ کتنا کیٹاسٹرافک اکنامک افیکٹ ہوتا، انرجی افیکٹ ہوتا، اور دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہوتی۔ آئی تھنک اس لیے تمام دنیا نے پریشر ڈال کے امریکہ کو مجبور کیا کہ لڑائی کا راستہ چننے کے بجائے اس کو ڈپلومیسی کا راستہ استعمال کرنا چاہیے، اور پاکستان نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی جو کوششیں اور محنتیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اور ابھی جیسے امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایرانی لیڈرشپ نے بھی بات کی، ایران کے جو سفیر ہیں اسلام آباد کے اندر انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ فرینکلی اسپیکنگ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پیس ایفرٹس تھی ساؤتھ ایشیا میں اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور ان کو نامینیٹ کیا تھا نوبل پیس پرائز کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی ایفرٹس جو ہیں وہ اس پائے کی ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے انہوں نے جو کوششیں کی وہ ویسی کوششیں تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آن اے سیریس نوٹ امریکی صدر کو پاکستان کے فیلڈ مارشل کو نامینیٹ کرنا چاہیے نوبل پیس پرائز کے لیے، جو کنٹریبیوشن ان کی تھی اس سارے پروسیس کے اندر، سٹارٹنگ فرام دا ڈے 1 جب سیز فائر ہوا، اور اس کے یہ پچھلے اتنے ہفتوں کے اندر اس سیز فائر کو ختم نہیں ہونے دیا۔ جہاں پہ ضرورت تھی ایران جانے کی فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے، جہاں پہ ضرورت تھی دونوں سائیڈز کو کوشن کرنے کی، الرٹ کرنے کی، ان کو الرٹ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ امن کوششوں کو آگے بڑھانے میں مذاکرات کو ایک اور موقع فراہم کیا۔ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ اپنی امن کوششیں جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کی سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر، UAE، اردن کی قیادت سے بھی مفید گفتگو ہوئی۔ مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی بہت جلد پاکستان کرے گا۔ ترجمان ایرانی محکمہ خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایرانیوں نے رومیوں کا غرور خاک میں ملایا تھا۔ اپنے معنی خیز ٹویٹ میں اسماعیل بقائی نے کہا، رومیوں کی نظر میں روم ہی دنیا کا واحد مرکز تھا۔ مارک جولیس فلپس کو فارس کے خلاف مہم جوئی میں فتح نہیں ملی۔ مہم جوئی امن معاہدے پر ختم ہوئی جو ساسانی سلطنت کی شرائط پر طے پایا۔ رومی شہنشاہ کو ایرانی طاقت کے سامنے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ امریکہ اور ایران 24 گھنٹے کے اندر امن ڈیل کا اعلان کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے امریکہ اور ایرانی مذاکرات کاروں نے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور دیگر نے مسودے کی منظوری دی۔ مسودہ منظوری کے بعد امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت کو بھیج دیا گیا۔ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा तेहरान। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमरीका ईरान मुआहदे में अहम पेशरफ्त। ISPR ने बताया है फील्ड मार्शल की मुख्तसर नतीजा खेज दौरे ईरान में आला सतह की ईरानी क़यादत से तामीरी मुलाकातें हुई। सदर मसूद फिज़शकियान, स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातों में अमरीका ईरान के दरमियान हतमी समझौते की जानिब मस्बत पेशरफ्त हुई। फील्ड मार्शल का दौरा इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए मफ़ाहमत को फ़रोग़ देने के लिए था।